بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حق کا کتمان اتنا آسان نہیں ہے، یہ کسی کا لکھا قرآن نہیں ہے۔ آسان تفسیر سے جو انکار کرے گا وہ مسلم مومن انسان نہیں ہے۔ یہ اللہ واحد و یکتا کی کتاب ہے، کسی شیطان کی لکھی آذان نہیں ہے۔ قرآن ہے محتاج تفسیر انسانی، کسی نبی رسول کا یہ بیان نہیں ہے۔ چیلنج دیتی ہے یہ کتاب دنیا کو، کمزور یہ دعویٰ اور اعلان نہیں ہے۔ ہم نے اس قرآن کو تھاما ہے ایسے، چھوڑنا اب اس کو آسان نہیں ہے۔ بتائیں گے دنیا کو قرآن کھول کر، کمزور ہمارا ایمان نہیں ہے۔ جی تو آج میں جس ویڈیو کو لے کر حاضر ہوئی ہوں، آپ کو اس کا بہت ہی فائدہ ہونے والا ہے، اس لیے غور سے دیکھیے گا کہ کوئی انسان کسی کو گمراہ نہیں کر سکتا جب تک کہ وہ انسان خود اپنے لیے گمراہی کا راستہ منتخب نہ کر لے۔ قرآن میں بہت سی ایسی آیات آپ کو مل جائیں گی جس میں اللہ نے بار بار یہ فرمایا ہے کہ وَيَهْدِي إِلَيْهِ مَن يُنِيبُ، کہ جو انسان اللہ کی طرف رجوع کرتا ہے وہی ہدایت پا لیتا ہے۔ تو بچائیں خود کو، خود کے دوست بنیں، دشمن نہیں، کیونکہ اگر آپ اپنی ہی آنکھوں، کانوں اور دماغ سے کام لینے کی بجائے ان کو غیر اللہ کا غلام بنائیں گے تو آپ بدترین غلامی کا ثبوت دے رہے ہیں۔ یاد رکھیں کہ جسمانی غلامی اتنی بری نہیں ہوتی ہے، اس میں صرف انسان کا جسم قید ہوتا ہے، لیکن سوچ آزاد ہوتی ہے، اور یہی سوچ انسان کو آزادی حاصل کرنے کی جانب متحرک رکھتی ہے۔ اگر یہ سوچ ہی آزاد نہ ہو تو کیا انسان آزادی حاصل کر سکتا ہے؟ نہیں۔ پھر آتی ہے ذہنی غلامی، اس میں انسان سوچنے، سمجھنے، دیکھنے اور سننے کی صلاحیت کو زنگ لگا کر حیوانیت کے درجے سے بھی نیچے گر جاتا ہے۔ اس میں انسان کا جسم ہی نہیں بلکہ انسان کی سوچ بھی قید ہو جاتی ہے، اور انسان اپنے انسان ہونے کی خوبی سے بھی محروم رہ جاتا ہے۔ اللہ کا فرمان ہے کہ ان السمع والبصر والفؤاد کل اولئک کان عنہ مسئولا وهو الذی انشأ لکم السمع والابصار والافئدہ قلیلا ما تشکرون، یعنی جو آنکھیں، کان اور دماغ آپ کو دیا ہے ان کے بارے میں آپ سے پوچھا جائے گا کہ ان کو کہاں پہ استعمال کیا، اور اس لیے دیے تاکہ تم شکر کرنے والے بنو۔ تو کیا آپ کا شکر یہ ہے کہ جو بڑے بزرگوں اور عالم دین نے سکھا اور پڑھا دیا اسی میں خود کو قید کر لیا، اپنی آنکھوں، کانوں اور دماغ سے کوئی کام نہیں لیا، بلکہ انہی کو حرف آخر سمجھ کر ان کو رب بنا بیٹھے؟ یہ غلطی مت کیجیے۔ تو توجہ دیجیے کائنڈلی کہ اللہ نے آپ کو آنکھیں، کان اور دماغ سب دیا ہے، پھر کیوں افلا تعقلون، عقل سے کام نہیں لیتے ہو؟ اب آپ یہ دیکھیں کہ یہ میرے ہاتھ میں قرآن ہے جو فتح محمد خان جلندری صاحب کا ٹرانسلیٹ کیا ہوا ہے، اور ریڈیو پاکستان ٹی وی پر 24 آور اسی قرآن سے تلاوت اور ترجمہ پڑھ کر سنایا جاتا ہے، یعنی پورے پاکستان میں یہی نشر ہوتا ہے، حتیٰ کہ یوٹیوب چینلز پر بھی بڑے بڑے نامور علماء کے پاس یہ قرآن موجود ہے، اور وہ ہاتھ میں پکڑ کر اسی قرآن سے ترجمہ بھی سنا رہے ہوتے ہیں اور اس کو مانتے بھی ہیں۔ اب سب سے اہم بات، یعنی جو اصل مدعا ہے وہ یہ ہے جو میں آپ کو دکھانا اور بتانا بھی چاہتی ہوں، یہ اس کے ابتدائی صفحات میں لکھا ہوا وہ تعارف ہے جو بدقسمتی سے ہمارے عام لوگ جو ہیں بہت کم شاذ و نادر ہی پڑھتے ہوں گے، جو قرآن کے آیات کے ریفرنس کے ساتھ موجود ہے اور بے بانگِ دہل چیخ چیخ کر قرآن کے مفصل، کامل، مفسر، خود مختفی ہونے کا دعویٰ کر رہا ہے یا دعوت دے رہا ہے۔ میں قرآن کے اندر سے بھی وہ حاشیہ آپ کو دکھاؤں گی کہ وہ اصل میں قرآن کے آیات کے ساتھ کس طرح قرآن کا تعارف بیان کر رہے ہیں۔ اب جو شخص بھی اپنی آخرت کو سنوارنے کے لیے اس ترجمے کو سمجھ کر پڑھنا چاہتا ہے تو وہ ابتدائی صفحات پر لکھے اس تعارف کو ایک بار دھیان سے ضرور پڑھ لے۔ اس کے بعد یہ ترجمہ خود اس کو بتائے گا کہ قرآن کی بالادستی پر ضرب کہاں لگائی جا رہی ہے اور کہاں یہ ترجمہ قرآن کی حاکمیت کو قائم رکھتا ہے۔ تو جیسے کہ میں نے آپ کو شروع میں ہی بتایا کہ جب تک انسان خود کوشش نہیں کرتا تب تک وہ ہدایت حاصل نہیں کر پائے گا۔ تو اگر آپ اپنی سوچوں کو زنگ لگا دیں گے تو آپ کبھی بھی قرآن کو صحیح معنوں میں نہیں سمجھ سکتے۔ تو میرے لیے سب سے بڑی خوشی کی بات تو یہ ہے کہ مترجمین اور مفسرین نے ترجمہ و تفسیر کرنے سے پہلے خود اس بات کا واضح الفاظ میں اعتراف کیا ہے کہ قرآن ایک مکمل عظیم کتاب ہے۔ اگر امت مسلمہ اس کتاب پر متفق نہ ہوئی تو وہ اپنی بربادی کا سامان خود کرے گی، ورنہ اللہ نے تو انسان کو ہدایت نامہ دینے میں کوئی کمی نہیں رکھی ہے، کوئی کمی بیشی نہیں چھوڑی۔ لہٰذا قرآن جیسی کتاب کسی بھی قسم کی انسانی ہاتھوں کی لکھی تفسیر کا محتاج ہرگز نہیں ہے۔
میں انشاءاللہ بہت جلد چند تفسیروں کے ساتھ حاضر ہوں گی اور آپ کو بتاؤں گی کہ ہمارے نامور علماء جنہوں نے قرآن کی 10 12 جلدوں میں تفسیریں کی ہیں، ان کا اس تفسیر لکھنے سے پہلے قرآن کے مکمل اور کامل ہونے پر کیا دعویٰ ہے، کیا نظریہ ہے، کیا موقف ہے۔ لیکن سب سے پہلے ہم بڑھتے ہیں قرآن کے اس ترجمے کی جانب اور اس کی ابتدائی صفحات پر لکھے اس تعارف کی جانب جو قرآن کے مکمل اور مفصل ہونے کے بارے میں دیا گیا ہے۔ اب جب آپ قرآن کھولتے ہیں تو اس کے پہلے صفحے پر یہ آپ کو لکھا ہوا ملتا ہے عرض ناشر، اور عرض ناشر کون ہے؟ قرآن سوسائٹی پاکستان، اور وہ کیا کہتی ہے کہ قرآن سمجھ کر پڑھنا لازمی ہے۔ پھر آپ ابتدائی تعارف جب پڑھیں گے تو مزے کی بات آپ کو یہ ملے گی کہ اس میں کہیں بھی یہ جملہ نہیں لکھا ہوا ہے کہ قرآن روایات اور صحاح ستہ اور صحاح اربعہ کا محتاج ہے، بلکہ قرآن کے تعارف کو بہترین انداز میں آسن الحدیث اور آسن تفسیر والی آیات سے پیش کیا گیا ہے، یعنی قرآن ہی آسن الحدیث ہے اور قرآن ہی آسن تفسیر ہے۔ ٹھیک ہے، اب ہم آگے بڑھتے ہیں اور یہاں آپ دیکھیں پہلا ہی جملہ کتنا زبردست لکھا ہوا ہے۔ وہ کہتے ہیں نا کہ حق اور سچ چھپ نہیں سکتا، جتنا مرضی آپ زور لگا لیں ثبوت آپ کے سامنے ہے۔ تو پہلا صفحہ دیکھیں کہ اس میں ان باتوں کو بھی میں نے ساتھ ساتھ ہائی لائٹ کر دیا ہے جو صحیح معنوں میں ذہنوں پر لگے تالوں کو کھولنے کے لیے چابی کا کام دے رہی ہیں۔ یہ دیکھیں، تو پہلا جملہ کیا لکھا ہے اس میں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تعالیٰ قرآن کو بغیر سمجھے پڑھنے کی اجازت نہیں دیتا ہے۔ تو یہ کون سا طبقہ ہے جو قرآن کو بغیر سمجھے پڑھنے کی اجازت دے رہا ہے؟ تو ان لوگوں کی نشاندہی بھی انہی صفحات میں کی گئی ہے جو آگے چل کر میں آپ کو بتاؤں گی۔ آگے ہے کہ اس بارے میں ایسی قرآنی آیات پیش کی جاتی ہیں جن میں اس بات کو کئی طرح سے بیان کیا گیا ہے۔ ہر قوم میں اس قوم کی زبان بولنے والا رسول بھیجا گیا تاکہ اللہ کا پیغام اچھی طرح سے سمجھا دیا جائے، اور ہم نے اپنا پیغام دینے کے لیے جب کوئی رسول بھیجا ہے اس نے اپنی قوم ہی کی زبان میں پیغام دیا ہے تاکہ وہ انہیں اچھی طرح سے کھول کر بات پہنچا دے، سمجھا دے۔ سورۃ ابراہیم آیت نمبر 4 کا ترجمہ تھا یہ۔ پھر فرمایا کہ قرآن کریم کو سمجھ کر پڑھنے پر زور دینے کے لیے ایک لفظ تقریباً 200 سے زیادہ مرتبہ دہرایا گیا ہے۔ اس لفظ کا مادہ با یا نون ہے۔ اس مادہ سے 3 لفظ ایسے بنتے ہیں جس سے یہ بات بالکل واضح ہو جاتی ہے کہ قرآن کو بغیر سمجھ کر پڑھنا اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نافرمانی ہے۔ اب بتائیں اس سے بڑھ کر جملہ اور کیا ہو سکتا ہے کہ جس میں بغیر سمجھ کر پڑھنے والوں کو اللہ کا نافرمان قرار دیا گیا ہے۔ لہٰذا اب جو لوگ ثواب کی نیت سے صرف قرآن کو پڑھتے ہیں وہ اس جملے کو اچھی طرح سے دیکھ لیں اور سمجھ لیں۔ اب اس نقطے پر سوچ لیجئے کہ جو لوگ قرآن کو بغیر سمجھے صرف ثواب کی نیت سے پڑھ رہے ہیں وہ اصل میں اللہ کے نافرمان ہیں۔ اب یہاں با یا نون اس مادے سے 3 لفظ کون سے ہیں جو قرآن کے لیے آئے ہیں؟ نمبر 1 یبینہ، کھول کر بات بتانا، بینات روشن، مبین واضح کھلا، یعنی قرآن ہر بات کو کھول کر بیان کرتا ہے، واضح انداز میں بیان کرتا ہے، یہ روشن کتاب ہے۔ ان الفاظ کے حوالے سے چند آیات کے تراجم نوٹ فرما لیں تاکہ قرآن کو بغیر سمجھ کر پڑھنے والوں کو اس بات کا احساس ہو سکے کہ اللہ تعالیٰ تو آپ کو بہت کچھ سکھانا اور بتانا چاہتا ہے اور آپ ہیں کہ کچھ سیکھنے اور سمجھنے کے لیے تیار ہی نہیں۔ سورۃ نساء آیت نمبر 176۔ اللہ تمہارے لیے احکام کی توضیح کرتا ہے تاکہ تم بھٹکتے نہ پھرو، اور اللہ ہر چیز کا علم رکھتا ہے۔ سورۃ الانعام 55 نمبر آیت۔ اور اس طرح ہم اپنی آیات کھول کر یعنی نشانیاں کھول کر پیش کرتے ہیں تاکہ مجرموں کی راہ بالکل نمایاں ہو جائے۔ قرآن تو ساری اقوام کے لیے ہدایت اور نصیحت کے طور پر نازل کیا گیا ہے، لیکن ہے عربی زبان میں، لہٰذا ہر قوم کو اس کی زبان میں ترجمہ شدہ قرآن دینا اور خود اپنی زبان میں ترجمہ شدہ قرآن پڑھنا اللہ تعالیٰ کے قانون کے عین مطابق ہے۔ اب صفحہ نمبر 2 اور 3 دیکھیے کہ اس میں کیا لکھا ہے کہ میں قرآن کریم کے ایک اور لفظ کل کی طرف آپ کی توجہ مبذول کروانا چاہتا ہوں۔ اس لفظ کے معنی ہے کہو، بتا دو، اعلان کر دو، آگاہ کر دو، کہہ دو اور فرما دو، اور یہ لفظ قرآن کریم میں اس شکل میں 332 بار آیا ہے اور تقریباً ہر بار کوئی اہم حکم یا حکمت کی بات یا کسی اہم خبر سے آگاہ کیا گیا ہے۔ نمونے کے طور پر چند آیات ملاحظہ فرمائیں۔ تو یہاں پہ 3 آیات دی گئی ہیں۔
اے نبی سلام علیہ ان سے کہہ دو کہ میں تم سے یہ نہیں کہتا کہ میرے پاس اللہ کے خزانے ہیں، نہ میں غیب کا علم رکھتا ہوں اور نہ یہ کہتا ہوں کہ میں فرشتہ ہوں، میں تو صرف اس وحی کی پیروی کرتا ہوں جو مجھ پر نازل کی جاتی ہے۔ اور نازل کیا گیا ہے؟ اوحی الیہ ھذا قرآن، سورۃ الانعام کی 19 نمبر آیت میں بتا دیا ہے واضح طور پر کہ یہ قرآن وحی کیا گیا ہے۔ پھر ان سے پوچھو کیا اندھا اور آنکھوں والا دونوں برابر ہو سکتی ہیں؟ کیا تم غور نہیں کرتے؟ تو یہ سورۃ انعام کی 50 نمبر آیت ہے۔ پھر سورۃ صاد آیت نمبر 68-67 میں ہے کہ کہو یہ ایک بڑی خبر ہے جس کو سن کر تم منہ پھیرتے ہو۔ پھر سورۃ ملک کی 23 نمبر آیت میں ہے کہو اللہ ہی ہے جس نے تمہیں پیدا کیا، تم کو دیکھنے اور سننے کی طاقتیں دیں اور سوچنے سمجھنے والے دل دیے، دماغ دیے، مگر تم کم ہی شکر ادا کرتے ہو۔ کیا جو لوگ قرآن کو بغیر سمجھے پڑھ رہے ہیں وہ واقعتاً اللہ نے دیکھنے اور سننے سوچنے سمجھنے کی جو نعمتیں دی ہیں ان کی ناشکری نہیں کر رہے؟ اور اللہ تعالیٰ نے تو جو اپنے نبی کو بار بار یہ کہا ہے کہ ان کو بتا دو، ان سے کہہ دو، ان کو خبردار کر دو، تو جو لوگ قرآن کریم کو سمجھ کر ہی پڑھنے کے لیے نہیں مانتے وہ دراصل اللہ تعالیٰ نے جو اپنے نبی کے پیغام پہنچانے کی ڈیوٹی لگائی تھی اس کو پورا کرنے یا پورا ہونے دینے میں رکاوٹ بن گئے ہیں، اور یہ سمجھ رہے ہیں کہ وہ قرآن کو بغیر سمجھ کر پڑھ کر بڑا ثواب کما رہے ہیں، جبکہ اللہ کا فرمان ہے اور یہ حقیقت ہے کہ بہت سے جن اور انسان ایسے ہیں کہ جن کو ہم نے جہنم ہی کے لیے پیدا کیا ہے، کیونکہ ان کے پاس دل ہیں مگر وہ اس سے سوچتے نہیں، ان کے پاس آنکھیں ہیں مگر وہ ان سے دیکھتے نہیں، ان کے پاس کان ہیں مگر وہ ان سے سنتے نہیں، وہ جانوروں کی طرح ہیں بلکہ ان سے بھی زیادہ گئے گزرے ہیں۔ یہ وہ لوگ ہیں جو غفلت میں کھو گئے ہیں۔ سورۃ الاعراف آیت نمبر 179۔ پھر دیکھیں اس صفحہ کے آخر میں لکھا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کو لوگوں کو اپنا کلام سنانے کا حکم دیا ہے، یعنی قرآن کے علاوہ کچھ مت سناؤ۔ اتلو القرآن فذکر بالقرآن، قرآن سے نصیحت کرنی ہے، لوگوں کو قرآن پڑھ کر سنانا ہے۔ صفحہ نمبر 3 پر مزید قرآن کریم کی چند مزید صفات کے حوالے سے اس بات کو اجاگر کرتے ہیں کہ قرآن کو بغیر سمجھے پڑھنا کتنا خسارے کا معاملہ ہے، یعنی کہ قرآن کیا ہے؟ فرقان، حق اور باطل میں فرق کرنے والی کتاب ہے۔ سورۃ فرقان کی 1 نمبر آیت نہایت بابرکت ہے وہ اللہ جس نے یہ فرقان، حق اور باطل میں فرق کرنے والا قرآن اپنے بندے محمد سلام علیہ پر نازل کیا تاکہ سارے جہاں والوں کے لیے خبردار کرنے والا ہو۔ پھر ہدا، الہدا مکمل رہنمائی اور ہدایت کی کتاب ہے، یعنی وہ کتاب ہدایت کا باعث بن ہی نہیں سکتی جس میں مکمل رہنمائی موجود نہ ہو۔ تو سورۃ بنی اسرائیل کی 9 اور 10 نمبر آیت ہے کہ حقیقت یہ ہے کہ یہ قرآن وہ راہ دکھاتا ہے جو سب سے سیدھی ہے، جو لوگ اسے مان کر بھلے کام کرنے لگیں انہیں یہ بشارت دیتا ہے کہ ان کے لیے بڑا اجر ہے، اور جو لوگ آخرت کو نہ مانیں انہیں خبر دیتا ہے کہ ان کے لیے ہم نے دردناک عذاب تیار کر رکھا ہے۔ پھر سورۃ زمر کی 23 نمبر آیت میں اللہ نے قرآن کے لیے احسن الحدیث کا لفظ استعمال کیا ہے کہ اللہ نزل احسن الحدیث، اللہ نے بہترین کلام اتارا ہے۔ اس کے بعد قرآن کی صفات میں سی ایک اور صفت آسانہ تفسیرہ، بہترین انداز میں اپنی بات کھولنے والی کتاب ہے، یعنی بہترین تفسیر۔ سورۃ فرقان 31 تا 33 نمبر آیت میں ہے، اور منکرین کہتے ہیں کہ اس شخص پر سارا قرآن ایک ہی وقت میں کیوں نہ اتارا گیا؟ ہاں، ایسا اس لیے کیا گیا کہ اس کو اچھی طرح ہم تمہارے ذہن نشین کرتے رہیں، اور اسی غرض کے لیے ہم نے اس کو ایک خاص ترتیب کے ساتھ الگ الگ اجزاء کی شکل دی، اور اس میں یہ مصلحت بھی ہے کہ جب کبھی وہ تمہارے سامنے کوئی نرالی بات یا عجیب سوال لے کر آئیں تو اس کا ٹھیک جواب بر وقت ہم نے تمہیں دے دیا ہے اور بہترین طریقے سے بات کھول دی ہے، یعنی آسن تفسیر قرآن کی شکل میں نازل کر دی گئی ہے۔ پھر قرآن کی ایک اور صفت ذکر کہ یہ نصیحت کی اور یاد دہانی کی کتاب ہے بتائی گئی ہے کہ یہ ایک بڑی برکت والی کتاب ہے جو اے نبی سلام علیہ ہم نے آپ کی طرف نازل کی ہے تاکہ یہ لوگ ان آیات پر غور کریں اور عقل فکر رکھنے والے اس سے نصیحت حاصل کریں۔ تو جو لوگ نصیحت حاصل کرتے ہیں ان کے ایمان میں اضافہ ہوتا ہے، جیسے سورۃ انفال کی 3 نمبر آیت میں ہے سچے اہل ایمان تو وہ لوگ ہیں جن کے دل اللہ کا ذکر قرآن
قرآن سن کر لرز جاتے ہیں، اور جب اللہ کے آیات ان کے سامنے پڑھی جاتی ہیں تو ان کا ایمان بڑھ جاتا ہے اور وہ اپنے رب پر توکل اور بھروسہ کرتے ہیں۔ ذرا چند ساتھ اس بات پر غور فرمائیں کہ کیا بغیر سمجھے قرآن پڑھتے ہوئے کبھی آپ میں یہ کیفیت پیدا ہوئی ہے جو اوپر بیان کی گئی ہے؟ رمضان المبارک میں پورا قرآن سنا اور سنایا جاتا ہے، مگر آپ جانتے ہیں کہ پڑھنے سننے والوں میں سے کسی میں بھی نہ ایمان کا اضافہ ہوتا ہے اور نہ کسی میں اللہ کا خوف پیدا ہوتا ہے، الا ماشاء اللہ۔ پھر قرآن کی ایک اور زبردست صفت جو یہاں پہ بیان کی گئی ہے، یسرنا القرآن للذکر، نصیحت حاصل کرنے کے لیے قرآن بالکل آسان ہے، اور بلا شبہ ہم نے اس قرآن کو نصیحت حاصل کرنے کے لیے آسان ذریعہ بنا دیا ہے۔ پھر کیا کوئی ہے نصیحت قبول کرنے والا؟ سورۃ قمر کی آیت نمبر 70، 22، 32 اور 40 نمبر آیت میں یہ تکرار کے ساتھ آئی ہے۔ اس آیت پر بھی اچھی طرح غور فرمائیں کہ اللہ تعالیٰ تو اس بات کا اعلان 4 بار فرما رہے ہیں کہ قرآن سمجھنے کے لیے بالکل آسان ہے، اس سے نصیحت حاصل کرنا کچھ دشوار نہیں ہے۔ اس کا مطلب قرآن کو سمجھنے میں مشکلیں اور دشواریاں انسانوں کی ہاتھوں کی لکھی کتابوں نے کھڑی کی ہیں، ورنہ اللہ کی کتاب کو سمجھنا مشکل نہیں ہے۔ تو انسانوں نے قرآن کی تفسیر میں اور تشریح میں 10-10، 12-12، 15-15، 20-20 کتابوں پر مشتمل تفاسیر لکھ کر انسانوں کے لیے قرآن کو سمجھنا مشکل بنا دیا ہے۔ تو غور کیجئے کہ کیا لکھا ہوا ہے صفحہ نمبر 5 پر کہ قرآن سمجھنے کے لیے بالکل آسان ہے اور اس سے نصیحت حاصل کرنا کچھ دشوار نہیں ہے، مگر اس کے باوجود پاکستان میں ایک کثیر مذہبی طبقہ ہے جو لوگوں کو قرآن کا ترجمہ پڑھنے سے بڑی شدت کے ساتھ منع کرنے پر ڈٹا ہوا ہے، کیونکہ ان کے بزرگ ان کو اسی بات کا حکم دیتے ہیں اور ان کتابوں پر جمے ہوئے ہیں۔ غور کیجئے، اور ان کتابوں پر جمے ہوئے ہیں جو ان کے بزرگوں نے خود لکھ رکھی ہیں۔ کیا ان لوگوں پر قرآن کی یہ آیت صادق نہیں آتی، سورۃ توبہ 31 نمبر آیت، کہ انہوں نے اپنے علماء درویشوں کو اللہ کے سوا اپنا رب بنا لیا ہے؟ جی بالکل، یہ آیت ان پر صادق آتی ہے کیونکہ انہوں نے اپنے استادوں کو، اپنے پیروں کو، اپنے علماء مشائخ کو رب بنا لیا ہے، تو جو وہ حلال کہتے ہیں اس کو حلال مان لیتے ہیں اور جو حرام کہتے ہیں وہ اس کو حرام کہہ دیتے ہیں اور پھر اللہ سے منسوب کر دیتے ہیں۔ تو ایسے لوگوں کی ذہنی کیفیت کچھ اس طرح سے ہو چکی ہے کہ کیا ان لوگوں نے قرآن پر غور نہیں کیا، یا ان کے ذہنوں پر، ان کے دلوں پر تالے لگے ہوئے ہیں؟ کس چیز کے تالے ہیں؟ یہ رسم و رواج کے تالے ہیں، یہ بزرگوں کی جھوٹی تعلیمات کے تالے ہیں کہ جو ان کو قرآن سمجھنے نہیں دیتے۔ تو سورۃ محمد کی 24 نمبر آیت میں ان لوگوں کی کیفیت یہ بتائی گئی ہے۔ سورۃ انبیاء آیت نمبر 10 میں ہے، لوگوں ہم نے تمہاری طرف ایک ایسی کتاب بھیجی ہے جس میں تمہارا ہی ذکر ہے، کیا تم عقل سے کام نہیں لیتے؟ کتنی عجیب بات ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنی کتاب کا مرکزی موضوع انسان کو قرار دے رہے ہیں۔ یہ اللہ تعالیٰ کی انسان سے محبت کی انتہا کا بیان ہے، اور اس سے بھی نرالی بات یہ ہے کہ انسان اس کتاب کو بغیر سمجھے ہوئے ہی پڑھا جا رہا ہے، جس میں اسی کے بھلے اور فائدے کی باتیں ہیں، اور وہ ان کو جاننے کی خواہش بھی دل میں پیدا ہونے نہیں دیتا۔ ایسے ہی لوگوں کے بارے میں انسان سے بے انتہا محبت کرنے والا اللہ فرماتا ہے کہ جو لوگ عقل سے کام نہیں لیتے اللہ ان پر گندگی ڈال دیتا ہے، سورہ یونس کی 100 نمبر آیت۔ آخر ہم اپنی عقل کو قرآن مجید سمجھنے کے لیے کیوں استعمال نہیں کرتے، جبکہ دنیا کے فائدوں کے معاملے میں ہم مشکل زبانوں میں بڑی بڑی موٹی موٹی کتابوں پر بہت سارا مال لگا کر بھی یہ جان لیتے ہیں کہ اس میں کیا لکھا ہوا ہے، اور پھر بڑی محنت کر کے ان کا امتحان بھی دیتے ہیں۔ قرآن کے تعارف میں زبردست اور حقیقت پر مبنی یہ باتیں لکھی گئی ہیں جو ہمیں روک ہی نہیں سکتے ہیں اس بات سے کہ ہم قرآن کی طرف رجوع کریں اور اسے سمجھ کر پڑھیں۔ پھر آگے لکھا ہے اتلو ما اوحی الیک، پڑھ کر سناؤ جو تمہاری طرف وحی کیا گیا ہے، یعنی قرآن۔ اے نبی سلام علیہ، تمہارے رب کی کتاب میں سے جو کچھ تم پر وحی کیا گیا ہے اسے جوں کا توں سنا دو، کوئی اس کی باتوں کو بدل دینے کا مجاز نہیں ہے، اور تم اس کے سوا کہیں کوئی جائے پناہ نہ پاؤ گے، سورہ قاف 27 نمبر آیت۔ اب یہاں تھوڑا سا رک کر یہ سوچیں کہ جو انسان قرآن کو تفسیروں، احادیث، روایات اور بہت سی کتابوں کا محتاج بنائے بغیر جوں کا توں سمجھ رہا ہے اور اسے لوگوں تک پہنچا رہا ہے، تو کیا وہ غلط کر رہا ہے؟ نہیں، کیونکہ ہمارے نبی نے بھی قرآن کو جوں کا توں لوگوں تک پہنچایا، اس میں کمی بیشی نہیں کی، اور نہ ہی آپ اس کے مجاز تھے، بلکہ آپ بھی اللہ کے حکموں کے پابند تھے۔ تو اس کے ساتھ سورہ یونس کی 15 نمبر آیت اسی قرآن سے کھول کر میں آپ کو دکھاتی ہوں، اور یہ بھی دکھاؤں گی کہ نیچے حاشیے میں انہوں نے کیا لکھا ہوا ہے۔
اب آنکھیں، کان اور دماغ کھلے رکھیے اور ان کا استعمال کیجیے۔ سورۃ یونس کی آیت نمبر 15 میں لکھا ہے کہ جب ان کو ہماری آیتیں پڑھ کر سنائی جاتی ہیں تو جن لوگوں کو ہم سے ملنے کی امید نہیں وہ کہتے ہیں کہ یا تو اس کے سوا کوئی اور قرآن بنا لو یا اس کو بدل دو۔ کہہ دو کہ مجھ کو اختیار نہیں ہے کہ اسے اپنی طرف سے بدل دوں، میں تو اسی حکم کا تابع ہوں جو میری طرف آتا ہے۔ اگر میں اپنے پروردگار کی نافرمانی کروں تو مجھے بڑے سخت دن کے عذاب سے خوف آتا ہے۔ اب دیکھیں جہاں پہ یہ نمبر 1 لکھا ہوا ہے، اس کے نیچے حاشیے میں کچھ آپ کو بتایا جا رہا ہے۔ وہ کیا ہے کہ قرآن کریم کے الفاظ کو بدل دینے کا اختیار اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بھی نہیں تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خود قرآن کے حکموں کے پابند تھے، تو یہاں پر انہوں نے خود قرآن کی تمام تر تفسیروں پر تالے لگا دیے ہیں۔ اب صفحہ نمبر 6 پر واپس آئیں تو دیکھیں کتنی زبردست بات یہاں پہ لکھی ہوئی ہے کہ پڑھ کر وہی تحریر سنائی جاتی ہے جو سمجھ میں آتی ہو۔ اگر آپ کسی مجمع یا محفل میں ایسی زبان میں تقریر شروع کر دیں جو حاضرین کو نہ آتی ہو تو وہ آپ کی طرف توجہ نہ دیں گے اور محفل سے اٹھ کر چلے جائیں گے۔ اس کا مطلب آپ قرآن کو کسی بھی زبان میں پہنچا رہے ہیں، اردو، انگلش، فارسی، پشتو، جاپنیز، چائنیز، جس بھی زبان میں آپ لوگوں کو پیغام پہنچائیں گے اسی زبان میں لوگ اس میسج کو سمجھ سکتے ہیں، کیونکہ اللہ کسی خاص زبان کا محتاج یا پابند نہیں ہے، بلکہ ہم انسان محتاج ہیں۔ مزید دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ اپنے رسول سلام علیہ کو کس قدر تاکید کے ساتھ سارے کا سارا کلام لوگوں کو سنا دینے کا حکم فرما رہے ہیں، اور ساتھ ہی اسی کلام کی 2 صفات بھی ذکر فرماتے ہیں۔ ایک یہ کہ اس کی باتیں تبدیل نہیں ہو سکتی، یعنی جو وعدے اس میں کیے گئے ہیں، جو باتیں اس میں بتائی گئی ہیں وہ لازمی طور پر پوری ہوں گی۔ دوسری یہ کہ ہدایت کے لیے قرآن کے سوا ہمیں اور کہیں بھی پناہ نہیں مل سکتی۔ تو دیکھیں کتنی خوبصورت بات اس میں بتائی گئی ہے کہ قرآن کے سوا ہمارے لیے کوئی اور ایسی کتاب نہیں ہے کہ جہاں ہمیں ہدایت مل سکے اور کوئی پناہ مل سکے، یعنی کوئی دوسری کتاب اس کے مقابلے میں ہے ہی نہیں۔ جب صورتحال یہ ہے تو پھر ہمیں سب سے پہلے قرآن سمجھ کر پڑھنے اور اس پر عمل کرنے کا آغاز کر دینا چاہیے، ورنہ ایسا نہ ہو کہ روز قیامت ہمارا شمار ان لوگوں میں ہو جن کا ذکر در ذیل آیات میں کیا گیا ہے۔ یہ آیات میں آپ کے سامنے پیش کرتی ہوں۔ سب سے پہلے سورۃ ملک کی 9 اور 8 نمبر آیت ہے۔ ہر بار جب کوئی گروہ اس میں ڈالا جائے گا اس کے کارندے ان لوگوں سے پوچھیں گے کیا تمہارے پاس کوئی خبردار کرنے والا نہیں آیا تھا؟ وہ جواب دیں گے ہاں، خبردار کرنے والا ہمارے پاس آیا تھا مگر ہم نے اسے جھٹلایا اور کہا اللہ نے کچھ بھی نازل نہیں کیا، تم بڑی گمراہی میں پڑے ہوئے ہو۔ اور وہ کہیں گے کاش ہم سنتے یا سمجھتے، یعنی قرآن سمجھنے والے ہوتے، سننے والے ہوتے تو آج اس بھڑکتی ہوئی آگ کی سزاواروں میں شامل نہیں ہوتے۔ سورہ نمل کی 83 نمبر آیت، یہاں تک کہ جب سب آ جائیں گے تو ان کا رب ان سے پوچھے گا کہ تم نے میری آیات کو جھٹلایا تھا حالانکہ تم نے ان کا علمی احاطہ نہ کیا تھا، اگر یہ نہیں تو پھر تم کیا کر رہے تھے؟ پھر سورۃ بقرہ کی بہت ہی زبردست آیات 159 سے 160 تک، جو لوگ ہماری نازل کی ہوئی روشن تعلیمات اور ہدایات کو چھپاتے ہیں، یعنی قرآن کو چھپاتے ہیں، حالانکہ ہم انہیں سب انسانوں کی رہنمائی کے لیے اپنی کتاب یعنی قرآن میں بیان کر چکے ہیں، یقین جانو کہ اللہ بھی ان پر لعنت کرتا ہے اور تمام لعنت کرنے والے بھی ان پر لعنت بھیجتے ہیں۔ البتہ جو اس روش سے باز آ جائے، یعنی قرآن کو نہ چھپائے اور واضح طور پر بیان کر دے اور اپنے طرز عمل کی اصلاح کر لے اور جو کچھ چھپاتے تھے اسے بیان کرنے لگے، یعنی قرآن کو بیان کرنے لگے، ان کو میں معاف کر دوں گا اور میں بڑا درگزر کرنے والا، رحم کرنے والا ہوں۔ پھر سورۃ زخرف کی آیت نمبر 36 سے 38 تک اللہ کا فرمان ہے کہ جو شخص رحمان کے ذکر قرآن سے غفلت برتتا ہے ہم اس پر ایک شیطان مسلط کر دیتی ہیں اور وہ اس کا ساتھی بن جاتا ہے، اور یہ شیاطین ایسے لوگوں کو سیدھی راہ پر آنے سے روکتے ہیں اور وہ اپنی جگہ پر یہ سمجھتے ہیں کہ ہم ہدایت پر ہیں، یعنی ہدایت یافتہ ہیں۔ آخرکار جب یہ شخص ہمارے ہاں پہنچے گا تو اپنے شیطان سے کہے گا کاش میرے اور تیرے درمیان مشرق و مغرب جتنی دوری ہوتی تو بدترین ساتھی نکلا۔ اب صفحہ نمبر 7 پر بھی قرآن کا بہت ہی شاندار اور خوبصورت تعارف قرآن کے حوالوں کے ساتھ موجود ہے، جس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ قرآن کسی بھی طرح کسی بھی تفسیر کا محتاج نہیں ہے، بلکہ یہ خود مختفی مکمل کامل کتاب ہے۔ تو قرآن کریم جہالت کے اندھیروں سے نکال کر حق کی راہ دکھاتا ہے۔ سورۃ ابراہیم آیت نمبر 1 میں ہے کہ اے محمد سلام علیہ، یہ ایک کتاب ہے جس کو ہم نے آپ کی طرف نازل کیا ہے تاکہ آپ لوگوں کو تاریکیوں سے نکال کر روشنی میں لائیں ان کے رب کی توفیق سے الی صراط العزیز الحمید، یعنی عزیز الحمید کے راستے کی طرف۔
پھر سورہ یونس کی 57 58 نمبر آیت میں یہ بتایا ہے کہ مسلمانوں کے لیے قرآن مجید دنیا میں سب سے قیمتی سرمایہ ہے۔ اے لوگو، تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے نصیحت آ گئی ہے، یہ وہ چیز ہے جو ذہنوں کے دلوں کے امراض کی شفا ہے، اور جو اسے قبول کر لے ان کے لیے رہنمائی اور رحمت ہے۔ اے نبی سلام علیہ کہو یا کہہ دیجئے، اعلان کر دیجئے کہ یہ اللہ کا فضل اور اس کی مہربانی ہے کہ یہ چیز اس نے بھیجی، اس پر تو لوگوں کو خوشی منانی چاہیے، اور یہ ان سب چیزوں سے بہتر ہے جنہیں لوگ سمیٹ رہے ہیں۔ یعنی قرآن کو کیا کہا گیا ہے؟ قیمتی سرمایہ۔ یعنی ہمیں سب سے زیادہ قرآن کو اہمیت دینی چاہیے، اس پر اپنا مال اور جان لگا کر اپنے لیے سرمایہ آخرت جمع کر لینا چاہیے۔ اگر ہم اس نعمت الہی کی قدر نہ کریں گے تو یاد رکھیں ہم سے اس بارے میں سخت جواب طلبی ہوگی۔ سورۃ زخرف کی 44 نمبر آیت، اور حقیقت یہ ہے کہ یہ کتاب تمہارے لیے اور تمہاری قوم کے لیے ایک نصیحت نامہ ہے، اور عنقریب تم لوگوں کو اس کی جواب دہی کرنی ہوگی۔ اب صفحہ نمبر 7 پر ان لوگوں کی نشاندہی کی گئی ہے کہ جو مال کمانے کی غرض سے اللہ کی آیات کو چھپاتے ہیں۔ تو جیسے کہ آپ کو پتہ ہے کہ بہت سے مذہبی ٹھیکیدار مذہب کے نام پر اپنی اپنی فرقہ وارانہ دکانیں کھولے ہوئے ہیں، تو جہاں پہ ان کے امام کا نام نہیں ہوگا اور صرف قرآن کا نام ہوگا تو وہاں وہ چندہ پارٹی سسٹم ختم ہو جائے گا۔ تو اس لیے یہاں پہ یہ کہا جا رہا ہے کہ تھوڑی قیمت پر میری آیات کو نہ بیچ ڈالو اور میری نافرمانی سے بچو، باطل کا رنگ چڑھا کر حق کو مشتبہ نہ بناؤ، اور نہ جانتے بوجھتے حق کو چھپانے کی کوشش کرو۔ سورۃ بقرہ کی آیت نمبر 40 اور 41 نمبر۔ سورۃ بقرہ کی آیت نمبر 76، یقیناً جو لوگ ان احکام کو چھپاتے ہیں جو اللہ نے اپنی کتاب میں نازل کی ہیں اور تھوڑے سے دنیاوی فائدوں پر انہیں بیچتے ہیں، وہ دراصل اپنے پیٹ آگ سے بھر رہے ہیں۔ قیامت کے روز اللہ ہرگز ان سے بات نہیں کرے گا، نہ انہیں پاکیزہ ٹھہرائے گا، اور ان کے لیے دردناک سزا ہے۔ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے ہدایت کے بدلے گمراہی خریدی اور مغفرت کے بدلے عذاب مول لے لیا۔ کیسا عجب ہے ان کا حوصلہ کہ جہنم کا عذاب برداشت کرنے کے لیے تیار ہیں۔ صفحہ نمبر 8 میں بھی بہت زبردست انداز میں موجودہ نامور علماء، مولویوں اور پیروں کی نشاندہی کی گئی ہے کہ کس طرح وہ دین کو نقصان پہنچانے کا باعث بنتے ہیں۔ تو لکھا ہے کہ اس وقت قرآن کی تعلیم میں رکاوٹ بننے والا سب سے بڑا طبقہ نام نہاد جعلی مولویوں اور پیروں کا ہے، جو لوگوں کو قرآن کا ترجمہ پڑھنے سے روک رہا ہے۔ ایسا کیوں ہے؟ اس کا جواب آپ اللہ کے قرآن سے ملاحظہ فرمائیں۔ اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، حقیقت میں اکثر علماء اور درویشوں کا حال یہ ہے کہ وہ لوگوں کے مال باطل طریقوں سے کھاتے ہیں اور انہیں اللہ کی راہ سے روکتے ہیں۔ دردناک سزا کی خوشخبری ان کو سنا دو جو سونا اور چاندی جمع کر کے وہ رکھتے ہیں اور انہیں اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کرتے۔ سورہ توبہ آیت نمبر 34۔ اللہ کی راہ سے روکنے سے مراد یہ ہے کہ اللہ کے کلام کی طرف آنے ہی نہیں دیتے، سو طرح کے وسوسے ڈالتے ہیں اور اپنی لکھی ہوئی کتابوں کو پڑھنے پر زور دیتے ہیں۔ تو آپ دیکھیں اپنے معاشرے میں کہ جو جس فرقہ سے ہے وہ اسی فرقے کی کتابوں کو پڑھنے پر زور بھی دیتا ہے اور قرآن کو سمجھ کر پڑھنے سے یہ روکتے ہیں۔ تو آج ہر طرف ہزاروں روپے دے کر مولوی صاحب کو تقریر کے لیے بلایا جاتا ہے، اور مولوی صاحب اپنے مسلک کے مطابق تقریر سنا کر اپنی جیب گرم کرتے ہیں اور لوگوں میں مزید تفرقہ ڈال کر اپنی راہ پکڑتے ہیں، جبکہ قرآن تفرقہ بازی ختم کرنے کے لیے نازل ہوا تھا اور حکم ہوا تھا کہ سب مل کر اللہ کی رسی یعنی قرآن کو مضبوطی سے پکڑ لو اور تفرقے میں نہ پڑو۔ کہیں تم ان لوگوں کی طرح نہ ہو جانا جو فرقوں میں بٹ گئے اور کھلی واضح ہدایت آ جانے کے بعد پھر اختلاف میں مبتلا ہوئے۔ جنہوں نے یہ روش اختیار کی وہ اس روز سخت سزا پائیں گے۔ سورۃ آل عمران 103 سے 105 نمبر آیت۔ اب آخر میں دیکھیں کتنی زبردست بات لکھی ہوئی ہے، غور کیجئے کہ اگر ہم نے قرآن کو مضبوطی کے ساتھ نہ پکڑا، قرآن کو اور اس کی تعلیمات کو خود اور اپنی نسل اور قوم کو یاد نہ کروایا، تو ہمارا انجام دنیا اور آخرت میں بد سے بدتر ہوتا جائے گا، اور روز قیامت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمارے اس حال کی طرف ایک ہی وجہ بتائیں گے، اور وہ یہ ہوگی، اور پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرمائیں گے کہ اے میرے رب، یقیناً میری قوم کے لوگوں نے اس قرآن کو چھوڑ رکھا تھا۔ سورۃ فرقان کی 30 نمبر آیت ہے، یہاں پہ ریفرنس غلط لکھا ہوا ہے، تو آخر میں یہ دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم سب کو قرآنی تعلیمات کو سمجھنے، اس پر عمل کرنے اور اس کو دوسروں تک پہنچانے کی سعادت عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ تو دیکھا آپ نے کہ قرآن کو کسی بھی جگہ تفاسیر، روایات اور احادیث کا محتاج نہیں ٹھہرایا گیا، بلکہ قرآن کو آسن الحدیث، آسن تفسیر کا نام دے کر قرآن کی کاملیت کو بہت اچھے انداز میں قرآن کے حوالوں کے ساتھ ثابت کیا گیا ہے۔
اب بہت سے لوگ یہ سوال کرتے ہیں کہ ہم ترجمہ کون سا پڑھیں، تو ترجمہ آپ کوئی بھی پڑھ لیں، لیکن آپ اپنی آنکھیں، کان اور دماغ کھلے رکھیں اور غور کیجئے کہ قرآن ہمیں کیا کہہ رہا ہے، کیا بتانا چاہتا ہے، اللہ کی ذات ہم سے کیا مطالبہ کرتی ہے۔ تو اسی کے ساتھ میں چند آیات آپ کے سامنے رکھوں گی اسی قرآن میں سے، تو وہ قرآن آپ کو بتائے گا کہ اصل میں اس آیت کا مطلب کیا ہے اور کیا آپ کو قرآن سے باہر جانے کی ضرورت ہے یا نہیں۔ یہ دیکھیں چند آیات میں نے نکالی ہیں اور اس کے نشان میں نے یہاں پہ لگائے ہوئے ہیں، تو میں باری باری آپ کے سامنے یہ آیات رکھوں گی۔ تو سب سے پہلے ہے سورۃ بقرہ کی 38-39 نمبر آیت۔ اس میں لکھا ہے کہ ہم نے فرمایا تم سب یہاں سے اتر جاؤ، جب تمہارے پاس میری طرف سے ہدایت پہنچے تو اس کی پیروی کرنا، کہ جنہوں نے میری ہدایت کی پیروی کی ان کو نہ کچھ خوف ہوگا اور نہ وہ غمناک ہوں گے، اور جنہوں نے اس کو قبول نہ کیا اور ہماری آیتوں کو جھٹلایا وہ دوزخ میں جانے والے ہیں اور وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ تو اس میں دیکھیے نمبر ایک یہاں پہ لکھا ہوا ہے اور حاشیے میں یہ بتایا ہوا ہے کہ اللہ کی وحی پر عمل کرنے والے جنت میں جائیں گے اور ان کا انکار اور نافرمانی کرنے والے دوزخ میں جائیں گے۔ اب یہ وحی جو ہے، وحی کا لفظ یہ بہت اہم ہے، تو ہمیں پتہ ہونا چاہیے کہ وحی اصل میں ہے کیا۔ تو یہاں سے میں نکالوں گی سورۃ انعام کی 19 نمبر آیت، جس میں آپ کو بتایا گیا کہ اصل میں وحی ہے کیا۔ تو یہاں پہ لکھا ہے کہ اوحی الیہ ھذا القرآن، اور یہ قرآن مجھ پر اس لیے اتارا گیا ہے کہ اس کے ذریعے سے تم کو اور جس شخص تک وہ پہنچ سکے آگاہ کر دوں۔ اور دیکھیں یہاں پہ لکھا ہوا ہے نمبر 1۔ اب نیچے آئیں تو نمبر 1 میں یہ لکھا ہوا ہے کہ قرآن تمام لوگوں کی ہدایت کے لیے نازل ہوا ہے، لہٰذا اس کی تعلیمات کو دنیا بھر کے لوگوں تک پہنچانا مسلمانوں کے ذمہ ہے یا مسلمانوں پر فرض ہے۔ یہ دیکھیں کہ قرآن تمام لوگوں کے لیے کیا ہے، ہدایت کے لیے نازل ہوا ہے۔ تو اصل میں قرآن لوگوں تک پہنچانا یہ مسلمانوں کے ذمہ ہے، اپنی احادیث اور اپنی روایات یا صحاح ستہ، صحاح اربع یا اور بہت سی تفاسیر کی کتابیں ہیں، وہ پہنچانا مسلمانوں کے ذمہ نہیں ہے۔ اب اگلی آیت دیکھیں آپ، سورۃ آل عمران کی 102 اور 103 نمبر آیت۔ اس میں اللہ کا فرمان ہے مومنو اللہ سے ڈرو جیسے کہ اس سے ڈرنے کا حق ہے، اور مرنا تو مسلمان ہی مرنا، اور سب مل کر اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑے رہنا اور متفرق نہ ہونا۔ اللہ کی اس مہربانی کو یاد کرو کہ جب تم ایک دوسرے کے دشمن تھے تو اس نے تمہارے دلوں میں الفت ڈال دی اور تم اس کی مہربانی سے بھائی بھائی بن گئے، اور تم آگ کے گڑھے کے کنارے تک پہنچ چکے تھے تو اللہ نے تم کو اس سے بچا لیا۔ اس طرح اللہ تمہیں اپنی آیتیں کھول کھول کر سناتا ہے تاکہ تم ہدایت پاؤ۔ اب یہاں 102 نمبر آیت میں بھی 1 نمبر لکھا ہوا ہے اور 103 نمبر آیت میں یہ 2 نمبر لکھا ہوا ہے۔ اب نیچے آ کر آپ جب یہ 1 اور 2 نمبر حاشیہ یہ پڑھتے ہیں تو اس میں لکھا ہے یعنی فرما برداری کی حالت میں مرنا اور خود کو مسلم ہی کہنا، کوئی نیا نام نہ رکھ لینا۔ یعنی ہمارے ہاں اب جو شیعہ، سنی، اہل حدیث، بریلوی، دیوبند یہ نام رکھے جاتے ہیں، یہ قرآن کے دیے ہوئے نہیں ہیں۔ اور نمبر 2 میں یہ لکھا ہے جب تک تمام امت قرآن کی تعلیمات پر متفق طور پر عمل پیرا نہیں ہوتی، تفرقوں سے نہیں بچ سکتی۔ تو دیکھیں کتنی زبردست یہاں پہ بات لکھی ہوئی ہے کہ ہمارا نام مسلم ہے جو اللہ نے رکھا ہے، اور ہمیں ان فرقوں سے دور رہنے کی اللہ تعالیٰ نے ہدایت کی ہے۔ اب ایک اور آیت میں آپ کو دکھاتی ہوں، سورۃ نساء کی آیت نمبر 174 175۔ یہ 2 آیات ہیں۔ اللہ کا فرمان ہے لوگوں تمہارے پروردگار کی طرف سے تمہارے پاس دلیل روشن آ چکی ہے، اور ہم نے کفر اور ضلالت کا اندھیرا دور کرنے کو تمہاری طرف چمکتا ہوا نور بھیج دیا ہے۔ اب یہ نور کیا ہے، یہ 1 نمبر حاشیے میں لکھا ہے۔ پھر آیت نمبر 175 میں ہے پس جو لوگ اللہ پر ایمان لائے اور اس کے دین قرآن یعنی دین کی رسی کو مضبوطی سے پکڑے رہے، ان کو وہ اپنی رحمت اور فضل کی بہشتوں میں داخل کرے گا اور اپنی طرف پہنچنے کا سیدھا راستہ دکھائے گا۔ تو یہ 1 نمبر لکھا ہوا ہے 174 میں، 175 میں 2 نمبر لکھا ہے۔ اب یہ 1 اور 2 نمبر کیا ہے، نیچے آ کر دیکھیے تو پتہ چلتا ہے کہ یہاں چمکتا ہوا نور یہ قرآن ہے، اس سے مراد، اور دین کی رسی سے مراد بھی کیا ہے، قرآن ہے۔ تو اس آیت میں قرآن کو مضبوطی سے پکڑنے کی طرف زور دیا جا رہا ہے۔ اب چلتے ہیں اگلی آیت کی طرف، ایک اور جو ہے سورۃ یونس کی 36 نمبر آیت۔ اس میں اللہ کا فرمان ہے اور ان میں سے اکثر صرف ظن کی پیروی کرتے ہیں، اور کچھ شک نہیں کہ ظن حق کے مقابلے میں کچھ بھی کارآمد نہیں ہو سکتا، بے شک اللہ تمہارے سب اعمال سے واقف ہے۔ اب یہاں پہ جو 1 نمبر لکھا ہے وہ لکھتے ہیں 1 نمبر حاشیے میں کہ ظن اصل میں کیا ہے، سنی سنائی بات
یا ذاتی گمان کو ظن کہتے ہیں، گمان کہتے ہیں۔ ایسی ہر بات جو قرآن کریم کے علاوہ ہے وہ ظن ہے اور وہ قرآن کے منافی ہے تو وہ قابل رد ہے، تو غور کیجئے کہ کتنی زبردست بات یہاں پہ آپ کو بہت اچھے طریقے سے سمجھا دی گئی ہے، بتا دی گئی ہے کہ ظن کسی بھی سنی سنائی بات کو کہتے ہیں، گمان کو کہتے ہیں جو قرآن کے علاوہ ہو اور قرآن کے منافی بھی ہو۔ تو جو بھی قرآن کے خلاف بات جاتی ہے، قرآن سے باہر جاتی ہے، تو لہٰذا اس کو رد کر دینا یہ ایک مومن کا خاصہ ہے۔ اب قرآن سے ہی آخر میں ایک اور بہت زبردست آیت جس میں اللہ نے قرآن سے ہی نصیحت کرنے کا حکم دیا ہے، اس آیت پر غور کیجئے۔ اللہ کا فرمان ہے نحن اعلم بما یقولون وما انت علیہم بجبار فذکر بالقرآن من یخاف وعید۔ یہ لوگ جو کچھ کہتے ہیں ہمیں خوب معلوم ہے اور تم ان پر زبردستی کرنے والے نہیں ہو، بس ہمارے عذاب کی وعید سے جو ڈرے اس کو قرآن سے نصیحت کرتے رہو۔ الفاظ پر غور کیجئے، بالقرآن، فذکر بالقرآن، یعنی بس قرآن سے ہی نصیحت کرنی ہے، اس کے علاوہ کسی اور کتاب سے اگر آپ نصیحت کریں گے تو اس آیت کا انکار ہوگا۔ اب اسی قرآن سے ایک اور آیت جس میں اللہ نے نبی علیہ السلام کو لوگوں کے مقدمات کا فیصلہ کرنے کے لیے قرآن کو فرض کیا ہے، جیسے کہ سورۃ نساء کی 105 نمبر آیت ہے، اس میں اللہ کا فرمان ہے اِنَّا أَنزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ لِتَحْكُمَ بَيْنَ النَّاسِ بِمَا أَرَاكَ اللَّهُ وَلَا تَكُن لِّلْخَائِنِينَ خَصِيمًا۔ اس کا ترجمہ ہے، اے پیغمبر ہم نے آپ پر سچی کتاب نازل کی ہے تاکہ اللہ کی ہدایات، غور کیجئے، اللہ کی ہدایات کے مطابق لوگوں کے مقدمات کے فیصلے کیجئے اور دغا بازوں کی حمایت میں کبھی بحث نہیں کرنا۔ اب اس میں دیکھیں آپ نمبر 1 یہاں حاشیہ لکھا ہوا ہے، حاشیے میں نیچے کیا لکھا ہے وہ پڑھنا بڑا اہم ہے۔ اس میں لکھا ہے اللہ کی وحی کے مطابق فیصلے کرنا فرض ہے، اور وحی کیا ہے یہ ہم 6/19 میں پڑھ چکے ہیں کہ وحی اللہ کی کتاب قرآن ہے، اور 10/15 میں ہم نے پڑھا ہے کہ نبی علیہ السلام خود قرآن کے حکموں کے پابند تھے۔ اب بہت ہی ادب سے ان علماء کرام سے گزارش ہے جو ہاتھوں میں قرآن تو پکڑے ہوئے ہیں لیکن کندھوں پر مسلم اور بخاری کا بوجھ ہے، کہ جھوٹ بولنا اور دھوکہ دینا بند کیجئے، صرف قرآن حق بات لوگوں تک پہنچائیں اور فرقہ واریت کے عذاب سے بچائیں۔ اور دوسری طرف عام لوگوں سے گزارش یہ ہے کہ آپ مترجمین اور مفسرین کو قصوروار ٹھہرا کر خود بری و ذمہ نہیں ہو جائیں گے، کیونکہ آپ کے پاس بھی وہی آنکھیں، کان اور دماغ ہے جو ان کے پاس تھا۔ لہٰذا یاد رکھیں کہ 4/82 آیت کی روح سے قرآن میں تضاد نہیں ہے، یہ مکمل کتاب ہے اور سب کو سمجھ آتی ہے۔ آنکھیں، کان اور دماغ کھلے رکھیں اور ان کا استعمال کیجئے، قرآن کو سمجھ کر پڑھیں اور عمل کریں، اور فیصلہ کر لیجئے کہ قرآن سے باہر ہدایت ہرگز نہیں۔